الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. اس میں آپ نے سن لیا قوموں کا بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، نوح علیہ السلام کا ذکر، قوم عاد اور سمود اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الرس، ان کا بیان آپ نے سنا. اللہ تعالی نے بتایا کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وہ لوگ جو سچ قبول نہیں کرتے ان کے حصے میں دنیا و آخرت میں کوئی خیر نہیں آتی. دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کا عذاب. اور یہ بات آپ کو بار بار بتا چکا کہ قیامت میں ایمان کے بغیر بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. کچھ لوگ اس حوالے سے جو شک شبے میں ہیں ان کو بار بار یہ میں یاد دلاتا ہوں کہ وہ ذہن میں رکھیں کہ بغیر ایمان کے بخشش نہیں ہوگی.
میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم صحیح معلومات، ضروری معلومات حاصل کریں اور پھر ان پر قائم رہیں، ثابت رہیں. اگر ہماری معلومات ناقص ہوں گی، ناقص کا مطلب پوری نہیں ہوں گی، تو پھر ہمیں لوگ بہکا دیتے ہیں، ہم کسی کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں. تو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. اس حوالے سے بہت سے لوگ ٹائم نہیں نکالتے، کوشش نہیں کرتے. تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہماری کمزوری ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ سستی ہمیں نقصان پہنچائے گی. ایمان کے معاملے میں کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور کسی ایسے کی صحبت نہیں اختیار کرنی. پڑھنے کی بات ہو کتاب ایسی، تقریر کسی کی ایسی، کسی کی محفل ایسی جہاں غلط عقیدے ہوں، ان سے ہمیں دور رہنا ہے تاکہ وہ ہمارے ذہنوں کو خراب نہ کریں. آپ کہیں گے میں بہت پکا ہوں، شیطان وار کرتا ہے، اچھوں کی محنت برباد کر دیتا ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا. یہ پہلے لوگوں کا حال بتا دیا گیا، اس کے باوجود پھر ہم نہ سنبھلیں تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ ضرور ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا، بجائے پانی کے پتھر برسے تھے. افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہیں تھے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں. انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اب نہیں بچیں گے. مہربانی. اہل عرب سفر کرتے تھے تجارت کے لیے بھی، میل جول کے لیے، رشتہ داروں کے پاس آنے جانے کے لیے. تو یہ ان بستیوں پر سے گزرتے تھے جن بستیوں پر اللہ نے پتھر برسائے تھے، یہ ان علاقوں سے گزرتے تھے. میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے پاکستان میں بھی موئنجو ڈرو، ہڑپا، ٹیکسلا وغیرہ کی باتیں آپ کو بتائی تھیں کہ یہ بستیاں کبھی زمین کے اوپر تھیں، لوگ ان میں رہتے تھے. ان کی تہذیب، تمدن، یہ وہ بہت سی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں. آج کھدائی میں وہ نکل آئی ہیں. موئنجو ڈرو کا مطلب ہی مردوں کا شہر، مردوں کی بستی. تو ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کبھی یہ لوگ بھی زمین پر رہتے تھے، بڑے مال والے تھے، حشاش بشاش تھے. کیا ہوا؟ کیوں دھسا دیے گئے زمین میں؟ تو جن بستیوں پر عذاب آیا وہاں سے اگر گزریں اور سبق حاصل نہ کریں تو پھر ہم نے کچھ بھی سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا. پھر ہم لوگ غافل ہیں اور غافل نقصان میں رہتا ہے. دیکھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا، تمسخر، جس کو آپ اردو والے مذاق کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ لفظ ذوق، مذاق، اس کے معنی ہوتے ہیں فلاں شخص کا مزاج، اس کی پسندیدہ، اس کا ذوق کیسا ہے، اس کا مذاق کیسا ہے، مگر اردو میں مذاق کے معنی تمسخر کے ہیں کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اللہ فرماتا قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور اب جانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ یہاں جو باتیں آپ تک پہنچانی ہیں ان میں سے